صلی علی رسولہ الکریم اما بعد گزشتہ سبق میں اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں تھیں جس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت تھی ان قسموں کو تفصیلاً بیان کیا۔ یہاں پر آگے دوسری فصل بیان کر رہے ہیں، وہ اسم کی تقسیم باعتبار عموم اور خصوص کے، اسم کی تقسیم باعتبار عموم اور خصوص کے، کبھی اسم عام ہوتا ہے کبھی اسم خاص ہوتا ہے۔ عام ہوتا ہے سب کو شامل ہوتا ہے، اور خاص ہوتا ہے تو کسی ایک فرد کو شامل ہوتا ہے۔ تو اسم کی باعتبار عموم اور خصوص کے 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام معرفہ ہے اور دوسرے کا نام نکرہ ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص اور معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معرفہ ایسا اسم جو کسی خاص یا معین شے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ زید، آپ نے زید کی ذات کا نام رکھا، لفظ زید آپ نے زید کی ذات کا نام رکھا۔ بکر آپ نے بکر کا نام رکھا، خالد آپ نے خالد کا نام رکھا، تو یہ خاص ہے۔ یہ بکر جب بولا جائے گا بکر پر صادق آئے گا، زید پہ صادق نہیں آئے گا۔ جب زید بولا جائے گا تو زید پر صادق آئے گا، خالد پر صادق نہیں آئے گا، تو یہ خاص ہے، اس کو بولتے ہیں معرفہ۔ اور نکرہ جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص یا معین کے لیے وضع نہ ہو بلکہ عام افراد کے لیے، جیسے رجل، دیکھیں رجل کا معنی آدمی، تو اب آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید، بکر، خالد، عمر، کسی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو 2 قسمیں، ایک معرفہ دوسرا نکرہ۔ معرفہ وہ ہے جو کسی خاص اور معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب جو معرفہ ہے اس کی بھی آگے مختلف اقسام ہیں، اس کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ معرفہ کی 7، جو اسم خاص ہوگا نا لازمی نہیں ہے کہ وہ اسم ہی کی صورت میں ہو، زید، بکر، خالد ہی کی صورت میں ہو، وہ دیگر مختلف صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں خصوصیت کسی اور صورت میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کی ممکنہ طور پر کل 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم آپ نے پڑھی تھی مضمرات۔ مضمرات کا معنی ضمائر، زمین، جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی، اس کی کل آپ نے 5 قسمیں پڑھی تھیں، پھر ہر ایک قسم کے 14 صیغے آپ نے پڑھے تھے۔ تو یہ پہلی قسم ہے مضمرات۔ دوسری قسم علام ہے۔ علام ہے عالم کی۔ علم کا معنی یہاں ویسے معنی تو بہت ہوتے ہیں علم کے۔ علم کے معنی پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں، علم کا معنی جھنڈے کے بھی ہوتے ہیں، علم کا معنی نشانی کے بھی ہوتے ہیں، اور علم کا معنی نام، کسی کا بھی نام۔ یہاں پر علم سے مراد علم ایک خاص چیز کا بھی نام ہے، آپ جانتے ہو، جو خاص علامت ہوتی ہے، پنجہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو ایک علم لوگ اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں علم یہاں پر مراد اس سے نام ہے، کسی کا بھی نام ہے۔ تو علم کی جمع مراد نام ہے۔ تو کوئی بھی ہو، نام ہو، کسی کا بھی نام ہو، جس بندے کا بھی نام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے معین ہوتا ہے۔ ضمیر ہے، کسی کی طرف جا رہی ہے، مخاطب کے لیے ہے تو اس کی طرف کاف ضمیر لوٹتی ہے، خطاب کی ضمیر۔ متکلم ہے یا ضمیر، ایایا، ایانا، جمع ہے متکلم ہے تو نا ضمیر ہے۔ مخاطب ہے انتا، انتا، انتما، انتم، انتما، انتنا، یہ مخاطب کی ضمیریں تھیں۔ تو جب انتا کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک بندہ بس، کوئی تیسرا چوتھا بندہ، دوسرا تیسرا بندہ شامل نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے ضمیر جو ہوتی ہے وہ بھی خاص ہوتی ہے، وہ ہر بندے پہ صادق جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہی بندہ شامل ہوگا، دوسرا بندہ اس کو شامل نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ہے اسماء اشارات، آپ نے کل پڑھے تھے، جیسے حاذا، حاذل کتاب، یہ کتاب،
اب جس کی طرف اشارہ کیا وہی مراد ہے، کوئی اور مراد وہ چاہے کوئی بھی کتاب ہو، لیکن جس کی طرف اشارہ کر دیا ھذا کأس، ہاں یہ پیالہ ہے، یہ پیالہ ہے۔ ھذا یہ میرے سامنے ڈیسک پڑا ہوا ہے، تو عربی میں اس کو مکتب کہتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے۔ تو جب میں نے اشارہ کر دیا ڈیسک کی طرف، تو اب یہ ھذا سے مراد یہ والا ڈیسک ہے، وہ والا نہیں ہے، ہاں وہ تیسرا چوتھا نہیں ہے۔ اسماء موصولہ، یہ بھی آپ نے کل پڑھے تھے، موصولہ تو کتنے ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئیں، مضمرات، اعلام، اسماء اشارات اور اسماء موصولہ۔ ان دونوں قسموں یعنی اسماء اشارات اور اسماء موصولہ کو مبہمات بھی کہتے ہیں۔ ویسے لفظوں کے لحاظ سے مبہم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ھذا سے اشارہ آپ کسی بھی شے کی طرف کر سکتے ہیں، ذالکہ سے اشارہ کسی بھی شے کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن جب اشارہ کر دیا تو اب وہی مراد ہوگی، کوئی دوسری مراد نہیں ہوگی۔ جب تک آپ نے اشارہ نہیں کیا اس وقت تک تو آپ کسی کو بھی مراد لے سکتے تھے، لیکن جب آپ نے ایک خاص شے کی طرف اشارہ کر دیا تو اب وہی مراد ہوگی، دوسری مراد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگرچہ یہ مبہم ہے، لیکن جب اشارہ ہو گیا تو اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اشارہ ہونے کے بعد وہ معین ہو جاتا ہے، اب وہی مراد ہے، دوسرا مراد نہیں۔ یہ 4 قسمیں ہوئی۔ 5ویں قسم معرف باللام، یہ بھی ایک معرفہ کی قسم ہے۔ معرف باللام کا مطلب ایسا اسم جس پر الف لام داخل ہو جائے، ایسا اسم جس پہ الف لام داخل ہو، جیسے الرجل، پہلے تھا رجل، رجل کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا الرجل، الرجل جب الف لام داخل کر دیا تو اس کا معنی اب یہ ہے کہ خاص آدمی، ہاں ہر بندہ نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی، اور کوئی خاص آدمی وہی ہوگا جس کی طرف اس نے کیا ہے، اس نے اشارہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جاءنی الرجل، جاءنی، ایک ہے جاءنی رجل، میرے پاس کوئی آدمی آیا، جاءنی رجل، اور ایک آپ یہ ہے یوں کہیں کہ جاءنی الرجل، میرے پاس خاص بندہ آیا۔ تو رجل کوئی بھی ہو سکتا تھا، عام بندہ، لیکن الرجل جب کہا تو یہ خاص ہو گیا، کوئی خاص بندہ آیا ہے، عام بندہ نہیں آیا، تو اس سے تخصیص کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو معرف باللام وہ اسم جس پہ الف لام داخل ہو۔ یعنی وہ اسم جو ایسا اسم جو ان مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ تو مذکورہ قسمیں کون سی تھیں؟ وہ 5 تھیں نا، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام۔ تو ان میں سے کسی کی طرف بھی مضاف ہو، تو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال غلام ہو۔ اب اس کا غلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ہر ایک کا غلام مراد نہیں ہے، بس اس بندے کا غلام مراد ہے۔ یا غلام کا، آپ کا غلام، آپ کی طرف اشارہ ہو گیا، آپ کا غلام کا، ہر بندہ ہر غلام نہیں ہے۔ یا غلام زیدن، یہ علم کی طرف اضافت ہے، کس کا ہے؟ علم کی طرف، غلام زید، زید کا غلام، کسی اور کا غلام نہیں ہے۔ یا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، غلام ھذا، اس آدمی کا غلام، اور اس کے بعد اس میں موصولہ تھا غلام الذی عندہ، عندی، اس آدمی کا غلام جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس آدمی کا غلام۔ تو تخصیص ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پتہ چل جائے گا کہ ہر بندے کا غلام مراد نہیں ہے، جو اس کے پاس قریب بیٹھا ہے وہی والا مراد ہے۔ یہ ہے موصولہ کی طرف مضاف ہونے کی مثال۔ الف لام ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جس پہ الف لام داخل ہو، جیسے غلام الرجل، اس کا معنی ہے کہ ہر غلام نہیں ہے بلکہ خاص آدمی کا غلام، کس کا؟ اب وہ متکلم جانتا ہے، مخاطب جانتا ہے کہ متکلم نے کون سا مراد لیا ہے۔ یہ تو کتنی ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئیں۔ 7ویں قسم ہے معرفہ بندا۔ کیا ہے؟ معرفہ بندا، یعنی ایسا اسم جس کے اوپر حرف ندا لگا دیا گیا ہو۔ حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ آواز لگا دیں کسی کو، ندا کا معنی آواز دینا۔ آپ کہتے ہیں یا زیدو، یا
زیدو یا آپ کہتے ہیں یا رجلو، پہلے رجل عام تھا، کوئی بھی مرد ہو سکتا تھا، جب آپ نے کہا یا رجلو تو اب ہر بندہ مراد نہیں ہے، جس کو اس نے خطاب کیا ہے وہ مراد ہے۔ ہاں کسی کو کسی کا نام نہیں آتا، سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے اس کا نام اس کو نہیں آتا، وہ کہتا ہے یا رجلو، ہاں اے آدمی، تو اس کا معنی ہے کہ وہ خاص بندے کو کہہ رہا ہے، ہر بندے کو نہیں کہہ رہا۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئیں معرفہ کی؟ 7 قسمیں ہو گئیں۔ تو یہ ساری کی ساری معرفہ کہلاتی ہیں، اس میں نکرہ نہیں ہے، عموم نہیں ہے اس میں، بلکہ تخصیص پائی جاتی ہے۔ آگے نکرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ نکرہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے رجلن کوئی ایک آدمی، یا فرسن کوئی ایک گھوڑا، ھذا الفرس یہ خاص گھوڑا ہے، ہاں لیکن کہا فرسن تو کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے۔ جان لو اسم کی پھر جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں، یہ تو اسم کی باعتبار عموم اور خصوص کے 2 قسمیں تھیں، اس میں معرفہ اس میں نکرہ۔ ابھی باعتبار جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں، ظاہر بات ہے نر الگ جنس ہے، مادہ الگ جنس ہے، نر جو ہے وہ الگ جنس ہے، بھائی مذکر الگ جنس ہے، مؤنث الگ جنس ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسم کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ وہ جنس یا تو مذکر ہوگی یا وہ جنس کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی۔ تو اس اعتبار سے 2 قسمیں۔ مذکر ہے، مذکر اس کو کہیں گے جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو۔ اب رجل کہیں گے تو رجل کا معنی کیا ہے؟ جس میں مذکر کی مؤنث کی کوئی علامت، رجل اسی کو کہیں گے جس میں مرد کی علامت ہو، عورت کی علامت نہ ہو۔ اور امرأتن اس کو کہیں گے جس میں صرف عورت ہونے کی علامت ہو، مرد کی کوئی علامت نہ ہو۔ تو رجل جو ہے یہ مذکر ہونے کی علامت ہے، اور امرأ یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے، کیونکہ رجل کہتے ہیں وہ آدمی جس میں عورت کی کوئی علامت نہ ہو، اور امرأتن وہ آدمی جس میں مرد کی علامت نہ ہو، عورت ہونے کی علامت ہو۔ علامت تانیث 4 ہیں۔ اب جس میں تانیث کی علامت ہو اس کو مؤنث کہتے ہیں، تو اس کی اب کون کون سی علامتیں ہیں مؤنث ہونے کی؟ کہتے ہیں وہ 4 علامتیں۔ ہاں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں لفظ جو عربی کا لفظ ہے یہ مؤنث ہے یا یہ مذکر ہے؟ تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ عربی کے اندر کوئی لفظ آتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں یا عربی زبان بولتے ہیں، تو آپ کے سامنے کوئی لفظ بولتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کا لفظ بولا ہے یا مؤنث کا لفظ بولا ہے؟ ہم پٹھانوں کے ہاں تو دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں نا، ہاں زلیخا مرد تھی یا عورت تھا، وہاں دونوں چلتا ہے نا۔ تو البتہ جو صحیح اردو ہے اس کے حساب سے کہ مذکر کی الگ پہچان الگ ہے، مؤنث کی پہچان۔ تو اب کوئی آپ کے سامنے تکلم کرے گا عربی کا تو کیسے پتہ چلے گا کہ مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے؟ تو اس کی علامتیں مؤنث کی 4 علامتیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ ایک ہے آخر میں تا ہو، گول تا لگی ہوئی ہو۔ مؤنث کی ایک پہچان کیا ہے کہ اس اسم کے آخر میں، اس لفظ کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہو، جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے نا، واو ہا حمزہ یا جو گول ہا ہے، اس کے اوپر جو 2 نقطے لگا دو تو کیا بن جاتی ہے؟ تا بن جاتی ہے۔ تو اسی جو تا ہے جس اسم کے آخر میں آئے گی، سمجھ لیں کہ یہ اسم کیا ہے؟ وہ لفظ مؤنث ہے، مذکر۔ اگرچہ آپ نے کسی مذکر کا نام رکھ لیا وہ الگ بات ہے، آپ نے کسی مذکر کا نام عورت کی علامت والا رکھ دیا، ایسے ہوتے بھی ہے نا، جیسے طلحہ آپ بولتے ہیں طلحہ، تو طلحہ کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے، حالانکہ نام کس کا ہوتا ہے؟ یہ مذکر کا ہوتا ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے، ہاں کہ لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے لفظ جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ مؤنث والا ہے، کیونکہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ گول تا لگی ہوئی۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ نام اس نے مذکر کا رکھا ہے یا نام اس نے مؤنث کا رکھا ہے،
یہ ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا؟ لفظ کو دیکھنا ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے لفظ طلحہ جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں کیا لگا ہے؟ گول تا لگی ہوئی ہے۔ دوسری علامت ہے اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو، جس کے آخر میں کیا ہو؟ ایک سیدھا زبر ہوتا ہے نا، سیدھا زبر، اور ایک ہے کھڑا ہوتا ہے، الف کی طرح ہوتا ہے، لیکن الف تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور کھڑا زبر تھوڑا سا اس سے مختصر ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو جس کے آخر میں کھڑا زبر لگا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف مقصورہ۔ الف یا بشرا، قال یا بشرا ھذا الغلام، ھذا غلام۔ دیکھیں بشرا کے آخر میں کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے نا۔ تو یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ تیسری علامت مؤنث ہونے کی، تیسری علامت الف ممدودہ لگا ہوا آخر میں۔ وہ تھا الف مقصورہ تھا، مقصورہ کسر سے ہے، کسر کا معنی چھوٹا الف، تو چھوٹا الف کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ اور دوسرا ہے الف ممدودہ لگا ہوا۔ ممدودہ کا معنی ہے کہ جس کو کھینچا جائے۔ تو کون سے الف کو کھینچتے ہیں؟ جس کے اوپر مد لگی ہوئی ہو، ہاں، جس پر کیا لگی ہو؟ مد لگی ہوئی ہو، اس الف کو کھینچا جاتا ہے نا۔ تو جس اسم کے آخر میں مد لگی ہوئی ہوگی تو وہ کس کی پہچان ہے؟ وہ سمجھ لیں کہ وہ مؤنث کی علامت ہے، مذکر کی علامت نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں حمراء، حمراء سرخ عورت، آپ دیکھیں اس کے آخر میں الف لگا ہوا ہے نا، حمراء، آخر میں الف ممدودہ لگا ہوا ہے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ مؤنث تو ہو سکتا ہے، مذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تین علامتیں ہوگی، ایک گول تا، ایک الف مقصورہ، ایک تیسری الف ممدودہ۔ چوتھی علامت ہے اس میں تا تو ہو لیکن لفظوں میں نظر نہ آ رہی ہو۔ تا ہے لیکن لفظوں میں نظر نہ آئے، وہ مقدر ہو۔ بھائی اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ لفظوں میں یہاں پر تا نہیں ہے لیکن اس کے اندر پڑی ہوئی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ چوتھی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا ہو لیکن لفظوں میں نظر نہ آئے بلکہ وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تا ہے لیکن چھپی ہوئی ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی تصغیر نکالیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ کہ اس کی آپ تصغیر نکالیں، اور تصغیر جو ہے جب نکالیں گے تو اس کے آخر میں اگر خود بخود پتہ چل جائے گا اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے۔ ہاں، جب اسم کی اصل تصغیر نکالی جائے گی تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے آخر میں تا ہے یا نہیں ہے۔ تصغیر نکالنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اگر تصغیر کے آخر میں تا ہے تو سمجھو کہ اس میں تا ہے، تصغیر کے آخر میں تا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس میں تا نہیں ہے۔ مثال ہے اس کی ارضتن، اصل میں ارضن ہے، اصل میں لفظ کیا ہے؟ ارضن۔ تو ارض کس کو کہتے ہیں؟ ارض زمین کو کہتے ہیں، ارض۔ تو دیکھیں عرض کا لفظ جو ہے بظاہر اس پر تا نظر نہیں آ رہی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مذکر کہیں گے یا مؤنث کہیں گے؟ تو عرب والے اس کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اردو میں بھی اس کو زمین بولتے ہیں تو مؤنث استعمال ہوتے ہیں نا، عرب والے بھی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن بظاہر اس میں مذکر کوئی مؤنث والی علامت نہیں ہے۔ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ لفظ مؤنث ہو، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مؤنث ہے؟ تو اس کی تصغیر جب ہم نے نکالی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مؤنث ہے، اور اس کی تصغیر یہ ہے، ارضن کی جو تصغیر ہے وہ ہے اریزتن۔ کیا ہے؟ اریزتن۔ تصغیر نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا حرف اپنی حالت پہ ہوگا، دوسرا حرف جو ہوگا اس پہ فتح لایا جائے گا۔ کیا لائے گا؟ زبر لائیں گے، اور تیسری جگہ یا ساکنہ ہوگی۔ دوسرا حرف متحرک ہوگا لیکن فتح ہوگا۔ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ فتح ہوگا، اور تیسری جگہ یا ساکنہ، یا ساکنہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا تصغیر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لائی جائے گی۔
تو تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہے، دوسرا حرف مفتوح ہوگا اور تیسری جگہ جائے ساکنہ ہوگی۔ چنانچہ جب ہم نے اس کی تصغیر بنائی تو ارضتن سے کیا بنا؟ اریزتن، ارضن سے اریزتن بنا۔ تو چونکہ یہاں پہ تا ہے تو اس سے معلوم یہ ہو کہ ارضن میں بھی کیا ہوگی؟ تا ہوگی۔ تصغیر جو ہوتی ہے اسم کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے۔ جب کسی اسم کی آپ تصغیر نکالیں گے نا تو اس سے اس اسم کی اصل معلوم ہوگی کہ یہ اسم اصل میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس کو مؤنث سماعی کہیں گے۔ لفظ ارض کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث سماعی۔ کیوں؟ کہ ہم نے عرب والوں سے سنا کہ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں تو ہم بھی اس کو کیا پڑھیں گے؟ مؤنث پڑھیں گے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ عرب والے اس کو جیسے پڑھتے ہیں ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، جس کو کیا بولتے ہیں؟ سماعی۔ ہاں، یہ تو تانیث کی علامتیں تھیں 4 جو آپ نے پڑھ لیں۔ آگے پھر مؤنث کی بھی 2 قسمیں بتا رہے ہیں۔ مؤنث کی بھی 2 قسمیں کیا کیا؟ ایک مؤنث حقیقی، دوسرا ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایک ہوئے تانیث کی علامت، وہ الگ بات ہے۔ ہاں، آگے ہے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، یہ الگ ہیں۔ ایک کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، دوسرے کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو۔ مؤنث حقیقی اسے کہیں گے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار میں سے مذکر ہو۔ جیسے امرأتن ہے نا تو یہ مؤنث ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث حقیقی بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے یا نہیں ہے؟ رجلن، یہ جاندار بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ اسی طرح مؤنث لفظ ہے ناقتن۔ ناقتن کس کو کہتے ہیں؟ ناقتن، آگے تا لگی ہے نا، تو ناقتن عربی میں بولتے ہیں اونٹنی کو۔ کس کو؟ اونٹنی کو۔ تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں مذکر جانور جو مذکر ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جمالن۔ کیا وہ استعمال ہوتا ہے؟ تو جمالن کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو بولتے ہیں نا، جمالن اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو جمالن جب اونٹ کو کہا جاتا ہے، اونٹ مذکر ہوتا ہے، تو لہذا ناقتن کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو اونٹنی کو کہتے ہیں۔ تو لہذا ناقتن کو ہم مؤنث حقیقی کہیں گے۔ کیوں حقیقی کہیں گے؟ کہ اس کے مقابلے میں مذکر آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، نر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے جمالن۔ باقی دونوں کا لفظوں کا ایک ہی مادے سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دونوں کا مذکر اور مؤنث کا ایک مادے سے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں رجل مادہ الگ ہے، را جیم لام ہے، اور امراتن کا جو مادہ ہے وہ الگ ہے۔ دونوں کے مادے، جس مادہ کا معنی جس سے مل کر بنا، جن حروف سے مل کر وہ لفظ بنا۔ تو رجل کس سے بنا؟ را جیم لام سے بنا۔ اور امراتن میں 4 حرف ہیں، حمزہ ہے، میم ہے، را ہے، پھر آگے تا ہے، بلکہ 5 ہیں، آخر میں پھر حمزہ سے تا سے پہلے حمزہ بھی ہے۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث لفظی کسے کہیں گے؟ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، لیکن لفظوں میں وہ ہمیں مؤنث نظر آ رہا۔ مؤنث لفظی وہ کہلائے گا جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، لیکن وہ لفظوں میں ہمیں مؤنث دکھائی دے۔ لفظوں میں کیا دکھائی دے؟ چونکہ اس میں علامت جو ہے مؤنث والی پائی جا رہی ہے۔ جیسے ظلمتن، قوتن، ظلمتن اور قوتن۔ لیکن ظلمتن کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے نا، لہذا اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث لفظی کہیں گے۔ کیا بولیں گے؟ مؤنث حقیقی نہیں کہیں گے۔ مؤنث حقیقی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے، جاندار مذکر نہیں ہے۔ ویسے لفظ مذکر ہے، ظلمتن اور ظلمن۔ ظلمن مذکر ہے نا، اور ظلمتن مؤنث ہے،
لیکن ظلم جو ہے وہ جاندار تو نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کیا تعریف کیا کہ مؤنث حقیقی کی، کہ جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، ہاں یہ مؤنث حقیقی ہے۔ تو لہذا یہاں ظلمتن یہ اگرچہ مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے۔ جب مذکر نہیں ہے تو لہذا اس کو ہم مؤنث حقیقی نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ مؤنث لفظی بولیں گے۔ قوتن یہ بھی مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر کا استعمال لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مؤنث لفظی تو کہہ سکتے ہیں، مؤنث حقیقی نہیں کہہ سکتے۔ فسن اسم کی پھر تعداد مسمہ کے اعتبار سے 3 قسمیں۔ مسمہ کا معنی جو نام، جس کا جو نام رکھا گیا، مسمہ کا معنی جس کا جو نام رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اسم کی پھر مسمہ کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں۔ اسم کی مسمہ کی تعداد کے اعتبار سے جو نام دیے گئے ان کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں۔ اسم کبھی واحد ہوگا، کبھی تثنیہ ہوگا، کبھی جمع ہوگا۔ اسم کی باعتبار مسمہ کے 3 قسمیں، اسم کبھی واحد، کبھی تثنیہ اور کبھی جمع ہوگا۔ کبھی واحد ہوگا جیسے رجولن، یہ واحد ہے، ایک آدمی کو بولتے ہیں رجولن۔ 2 ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ رجولان ہیں۔ تو 2 آدمی کو رجولن نہیں کہیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ رجولان ہیں۔ اور 3 ہوں گے تو 3 کو رجولان نہیں کہیں گے، رجل نہیں کہیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ رجالن۔ تو رجولن ایک ہے واحد، اور رجولان ہے تثنیہ، اور رجالن جمع ہے۔ دیکھیں نیچے، ایک واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجولن، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پہ دلالت کرے جیسے رجولن سے رجولان ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف یا تو آخر میں الف یا سے پہلے پھر فتحہ دینا پڑے گا۔ الف سے پہلے فتحہ دینا پڑے گا، صحیح ہے۔ اور اگر یا ہے تو یا کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ آخر میں نون مکسورہ بڑھانا پڑے گا۔ تو آخر میں یا تو الف یا پھر یا، تو ماقبل الف سے یا سے پہلے فتحہ دینا پڑے گا اور آخر میں نون مکسورہ لگانا پڑے گا۔ یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ رجولن سے رجولان کیسے بنائیں گے؟ آخر میں الف یا اور اس کے ماقبل فتحہ، الف اور یا سے پہلے فتح۔ الف لگائیں اس سے پہلے فتح آئے گا، اگر یا لگائیں اس سے پہلے بھی فتح آئے گا، زیر نہیں لگا سکتے۔ البتہ آخر میں نون مکسورہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تثنیہ بن جائے گا، جیسے رجولن سے رجولان یا رجولن سے رجولین۔ رجولین بھی 2 مرد اور رجولان بھی، البتہ رجولان علامت فاعلیت کی ہے، ہاں، اور رجولین علامت مفعولیت کی ہے، مفعول ہونے کی، یا ما قبل مفتوح۔ جیسے رجل سے رجلان اور رجلین ہے۔ جمع تیسری صورت وہ ہے جو 2 یا زیادہ پر دلالت کرے، جیسے رجالن۔ اب رجالن 1 یا 2 مرد کو نہیں کہیں گے، بہت سارے مرد، ہاں، چاہے وہ 3 ہو یا 10 ہو، 3 ہو تب بھی رجال اور 10 ہو تب بھی رجال بولیں گے۔ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کے واحد میں کچھ تغیر کر دیا جائے۔ جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مفرد میں، واحد میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ تبدیلی چاہے لفظوں میں کی جائے یا لفظوں میں نہ کی جائے بلکہ معنی تقدیراً کی جائے۔ لفظوں میں تبدیلی کی جائے، اس کی مثال تو رجالن ہے۔ ہم نے لفظوں میں کیا تبدیلی کی کہ دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کیا، لام سے پہلے، اور دوسرے حرف کے بعد کس کا اضافہ کیا؟ الف کا اضافہ کیا، تو کیا بن گیا؟ یہ جمع ہو گیا۔ یہ تو جمع بنانے کا طریقہ جہاں جو لفظوں میں جمع تبدیلی کی جائے۔ تو رجلوں سے رجلان ہم نے لفظوں میں تبدیلی کی۔ اور فلکن، یہ بہت ساری کشتیاں ہوں اس کو بھی فلکن کہتے ہیں، اور اگر ایک کشتی ہو تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ فلکن کہتے ہیں۔
فلک اگر ایک کشتی ہو تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ فلکن کہتے ہیں. بہت ساری کشتی ہوں تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ فلکن کہتے ہیں. ویسے تو سفینہ بھی کہتے ہیں. ہاں سفینہ. سفینہ ایک صحابی کا نام بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابی ہے نا جو جنگل میں جا رہے تھے واپسی پر, تو اندھیرا تھا بالکل, راستہ پٹک گئے تھے. آگے دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے. پہلے تو راستے کا مسئلہ تھا, اب تو جان کا بھی مسئلہ آ گیا. تھوڑا دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. تو شیر چلتے چلتے آرام سے ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا. تو یہ بھی حیران ہو گئے, کتنا پیار سے آگے بیٹھ گیا. تو وہ تھوڑا آگے گئے, پھر شیر پاس آگے جا کے پھر بیٹھ گیا. تھوڑا آگے قدم رکھے, پھر آگے جا کے شیر پھر بیٹھ گیا. سمجھ گئے شیر مجھے اپنے اوپر بٹھانا چاہتا ہے. چنانچہ اپنے اوپر بٹھایا اور سیدھا مدینے تک. جب مدینہ شہر قریب آیا تو وہاں اتار دیا, اتار کے واپس چلے گئے. انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تو شیر نے بھی ان کو دیکھا اور واپس چلے گئے. شیر واپس چلا گیا. بہرحال تو سفینہ بھی کہتے ہیں, فلکن بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن فلکن استعمال ہو تو مفرد ایک کشتی ہو تو اس کو بھی فلکن کہتے ہیں, اور بہت ساری ہوں تو اس کو بھی فلکن کہتے ہیں. اب فرق کیسے کریں گے؟ فرق کیسے کریں گے کہ یہ ایک کشتی کے لیے فلکن استعمال ہوا ہے یا بہت ساری کشتیوں کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں. اگر فلکن بروزن کفلن ہو, فلکن بروزن کفلن ہو تو پھر تو یہ مفرد کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ فلکن بروزن کفلن ہو تو پھر یہ مفرد کے لیے ہوگا. اور اگر فلکن بروزن اسدن ہو, اسد کی جمع اسدن آتی ہے. اسد کی جمع, اسد بولتے ہیں شیر کو, اور اس کی جمع اسدن. اسد ایک شیر اور اسدن بہت سارے شیر. کفلن ایک تالا, اکفالن بہت سارے تالے. تو دیکھو کفلن ایک تالا اور اکفال بہت سارے تالے. تو وہاں مفرد ہے نا, کفلن مفرد استعمال ہوا ہے. اور کس کے وزن پہ ہوا ہے؟ وہ بھی فعلن کے وزن پہ استعمال ہے. تو فعلن کا وزن جمع کے لیے بھی آتا ہے, فعلن کا وزن مفرد کے لیے بھی آتا ہے. تو پہچان یہ ہوگی کہ اگر کفلن کے وزن پر فعلن کا وزن ہو تو پھر تو مفرد کے لیے استعمال ہوگا. اور اگر اس فعلن بوزن اسدن ہو, فعلن بوزن اسدن ہو, یعنی اسدن والا فعلن کے وزن پر ہو, پھر وہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ جمع کے لیے استعمال ہوگا. پھر بھی بات تو وہیں پہ آئے گی. ہم یہ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ کفرن کے وزن پر ہے یا اسدن کے وزن پر ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا. کلام کے سیاق و سباق کو, آگے پیچھے کلام, پیچھے بھی دیکھیں گے کلام سے, آگے بھی دیکھیں گے کہ کلام مفرد والا چل رہا ہے یا جمع والا چل رہا ہے. تو جیسے چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہم نے مفرد والا معنی کرنا ہے یا جمع والا معنی کرنا ہے. آگے کیونکہ اوپر جمع کا لفظ آیا تھا, واحد, تثنیہ اور جمع. تو اب جمع کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک جمع مکسر ہوتی ہے, ایک جمع سالم ہوتی ہے. جمع کی دو قسمیں. جمع مکسر, مکسر کا معنی ٹوٹا ہوا, وہ شے جس کو توڑا جائے. تو ابھی آپ نے پڑھا نا, رجل سے رجال بنایا تھا نا آپ نے, تو تغیر کیا تھا نا آپ نے. تو تغیر کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ توڑنا, تبدیلی کرنا. تو مکسر اور ایک ہے جمع سالم. مکسر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں تبدیلی ایسے کی ہے کہ بالکل توڑ کے رکھ دیا آپ نے اس کو. ہاں, رجل میں تبدیلی ایسے کی ہے کہ بالکل لفظ کو ہی کیا کر دیا؟ توڑ دیا. کہ رجل میں جیم کے بعد الف کو بڑھا دیا. تو اب رجل سے جب رجال ہوا تو اس کی بنا جو واحد, جو مفرد کا جو وزن تھا سارا ٹوٹ گیا. جو مفرد کا وزن تھا سارا ٹوٹ گیا, کیونکہ مفرد میں را, جیم, لام یہ پے در پے تھے, اور جب جمع بنائی تو جیم کے بعد آپ نے کس کا اضافہ کر دیا؟ الف کا اضافہ کر دیا. تو جو مفرد کا جو وزن تھا وہ ٹوٹ گیا. تو مکسر بھی اسی کو کہتے ہیں جس میں مفرد کی بنا, مفرد کا جو وزن ہے وہ سلامت نہ رہے.
تو اس کو کیا بولیں گے؟ جمع مکسر بولیں گے. ہاں. اور سالم کا معنی صحیح سلامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جمع بناتے وقت مفرد والا صیغہ ٹوٹے نہیں، مفرد والا لفظ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. جمع بن جائے لیکن مفرد کا وزن ٹوٹنے نہ پائے. جیسے ضاربن سے ضاربون، ضاربن سے ضاربون. دیکھو ضاربن کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں نا. مفرد ہے یہ، زاد الف را با، یہ 4 یہاں بھی ہیں. اور ضاربون آپ پہلے چاروں کو دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہاں بھی ضاربون میں بھی کیا ہے؟ زاد الف را اور با ہے. تو شروع کے 4 حرفوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کی ہے تو آخر میں کیا، واو اور نون آخر میں پڑھا ہے نا. با پر پیش آگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے آئی کہ واو چاہتا ہے کس کو؟ پیش کو. تو ضاربن سے ضاربونا ہو گیا. ویسے بھی با پر پیش تھی، مفرد میں بھی پیش تھی، البتہ مفرد میں تنوین تھی، یہاں اضافت کر دی، واو نون کے آگے لگا دیا، تو اس لیے تنوین کیا ہو جائے گی؟ درمیان کلام میں گر جاتی ہے. تو دیکھو یہاں پر ضاربن سے ضاربونا میں مفرد کی جو بنا تھی، مفرد کا جو صیغہ تھا وہ سلامت ہے، صحیح سلامت ہے. لیکن رجلن سے رجالن جو آپ نے بنایا اس میں مفرد کا جو صیغہ تھا وہ صحیح سلامت نہیں ہے. اس لیے ہم رجلن سے رجالن جو بنایا، اس رجالن کو جمع مکسر کہیں گے کیونکہ مفرد کا صیغہ برقرار نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے. ہاں. اور ضاربن سے ضاربون جو بنایا، یہ چونکہ مفرد کا صیغہ صحیح سلامت ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جمع سالم کہیں گے. کیا بولیں گے؟ جمع سالم. ایسی جمع کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یعنی اس کا وزن ٹوٹ جائے. جیسے رجالوں، رجلوں کی جمع، اس میں رجلوں کا وزن الف کی زیادتی کی وجہ سے سالم نہیں رہا. اور مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ واحد کا لفظ سلامت نہیں رہا، کیونکہ جیم کے بعد سین کے بعد، مسجد میں سین کے بعد جیم تھا اور یہاں جمع میں سین کے بعد کیا لایا؟ الف لایا. اس کا مطلب ہے کہ مساجد بھی جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. ہاں. آگے جمع مکسر کے اوزان ہیں. ارشاد الصرف میں آپ نے فعل مضارع کی تعلیل کا بیان پڑھا تھا کل گزشتہ روز. یہاں فعل میں اس میں فاعل کی جو تعلیل ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اس میں فاعل کی تعلیل ضاربن یضرب بنا کر دیں. ضاربن کو یضرب سے بنایا ہے، ضاربن کو یضرب سے بنایا ہے. کیسے بنایا؟ یضرب علامت مضارع جو اس میں تھی شروع میں، فعل مضارع کی جو یا علامت مضارع تھی نا، اس کو گرا دیا شروع سے. اس کو گرا کر کے آگے جو فا کلمہ تھا اس کو فتحہ دے دیا. جیسے ضربہ میں شروع میں ذات پر فتح تھا تو ضاربن میں کیا کیا؟ ذات کو فتح دیا. علامت مضارع جو یا تھی اس کو گرایا اور ذات کو یضرب میں ذات کو فتح دے دیا. یا گر گئی تو اب ضربن رہ گیا. کیا رہ گیا؟ ضربن. تو پھر کیا کیا؟
الف علامت اس میں فاعل جو تھی، الف علامت اس میں فاعل جو تھی اس کو فا کلمے کے بعد لے آئے، الف علامت اس میں فاعل کو فا کلمے کے بعد لے آئے، اور تنوین تمکن علامت جو اسم والی تھی وہ اسم کے آخر میں لے آئے، تنوین تمکن جو اسم کی علامت تھی اس کو اسم کے آخر میں لے آئے، تو یضرب سے ضاربن بنا، پہلے یا کو گرایا، ضاد کو فتح دیا، پھر جو علامت اس میں فاعل جو ہے الف اس کو فا کلمے کے بعد لے آئے، آگے را پہلے بھی مکسور تھا ابھی بھی مکسور ہی ہے، ہاں آخر میں صرف اتنا کیا کہ یضرب میں با پر ضمہ تھا اور ضاربن بناتے وقت اس میں فاعل بناتے وقت ضمے کے بجائے کیا کیا، تنوین لگا دی، کیونکہ تنوین اسم ہونے کی علامت ہے، کس کی علامت ہے، اسم ہونے کی علامت ہے، اور یضرب تو فعل تھا نا، ہم اسم بنا رہے ہیں، یضرب فعل تھا تو اس لیے آخر میں تنوین لگا دی تاکہ فعل بن جائے، اسم بن جائے، تو یضرب سے ضاربن ہو گیا۔ آگے اسی سے متعلق قانون ہے، قانون یہ ہے کہ ہر اسم فاعل جو ثلاثی مجرد ہو، ہر وہ اسم فاعل جو ثلاثی مجرد کا ہو وہ فاعلن کے وزن پہ آئے گا، ہر وہ اسم فاعل جو ثلاثی مجرد کا ہو، ثلاثی مجرد کا جس کے ماضی میں 3 حروف ہوں اس کو کیا بولتے ہیں، ثلاثی مجرد، کوئی حرف زائد نہ ہو، تو جو بھی ثلاثی مجرد کا اسم فاعل ہوگا وہ کس کے وزن پر آئے گا، فاعلن کے وزن پہ آئے گا، کس کے وزن پہ آئے گا، فاعلن کے وزن پہ آئے گا۔ میم مضمومہ بجائے حرف عطین کسرہ دادن، یہ تو چونکہ اس میں فاعل کا طریقہ میں نے بتایا تھا، یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اس ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل بنانا ہو تو کس کے وزن پہ آئے گا، فاعلن کے وزن پہ آئے گا، لیکن آگے یہ بتا رہے ہیں اگر ثلاثی مجرد نہ ہو بلکہ ثلاثی مزید ہو، ثلاثی مزید ہو تو اس صورت میں پھر تھوڑا تبدیلی کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ یا حرف مضارع کی جو علامت تھی حرف یا اس کو گرانا پڑے گا، اس کو گرانے کی بجائے اس کو گرا کر کے اس کے بجائے پھر میم مضمومہ لے آئیں گے شروع میں، میم مضمومہ۔ یہ کون سے ابواب کی بات کر رہے ہیں، ثلاثی مجرد کی نہیں، ہاں ثلاثی مجرد کے علاوہ جو دیگر ابواب ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید وغیرہ، ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کا اس میں فاعل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یا علامت مضارع کو گرائیں گے اور اس کی جگہ پر میم مضمومہ، میم مضموم وہ شروع میں لائیں گے، اور پھر کیا کریں گے، آخر کے ماقبل کو اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو تو پھر کسرہ دے دیں گے، آخر کے ماقبل کو اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے دیں گے، اور آخر میں تنوین تمکن اسم کی علامت لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر ثلاثی مزید کا باب ہے، باب افعال، باب افعال ہے، تو باب افعال کا مضارع کیا ہے، یکرم و یکرمان یکرمون، یہی ہے نا، یکرم و یکرمان ہے۔ اب یکرم سے ہم اسی کا اس میں فاعل بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے، یا کو گرا کر کے میم مضمومہ لگائیں گے، ہاں میم مضمومہ لگائیں گے، اور آخر کے ماقبل کو کسرہ اگر نہیں ہے تو دیں گے، یہاں پر ہے تو یکرم سے مکرمن، یکرم سے مکرمن، دیکھو یا کو گرا کے میم مضمومہ لگایا، کاف اپنی جگہ پر پہلے بھی ساکن تھا ابھی بھی ساکن ہے، را پہلے بھی مکسور تھی، یکرمو را مکسور ہے نا، تو مکرمن میں بھی را کیا ہے، مکسور ہے، باقی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آخر میں کیا کیا، میم جو پہلے اس پہ ضمہ تھا یکرمو، یہاں پہ کیا کریں گے، تنوین لگا دیں گے، تو
تو یکرمو سے مکرمن ہو جائے گا۔ اسی طرح یکتسب یہ باب افتعال ہے، باب افتعال کا مضارع ہے، اس سے ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس میں فاعل بنانا چاہتے ہیں۔ جب اس سے اس میں فاعل بنائیں گے تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ شروع میں میم مضمومہ لگائیں گے، اور آخر کے ماقبل یہاں بھی کسرہ موجود ہے پہلے سے، تو یکتسب سے کیا ہو جائے گا؟ مکتسبن، بس آخر میں صرف تنوین لگا دی بس، اور کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہر اس میں فاعل ثلاثی مجرد غالباً بوزن فاعل میں آئے، فاعل ان کے وزن پہ آئے گا، اور غیر ثلاثی مجرد ہو تو وہ اس باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پہ آئے گا۔ غیر ثلاثی مجرد ہو نا تو اس کا فاعل کس کے وزن پہ آئے گا؟ مضارع معلوم کے۔ دیکھو یکرمو سے مکرمن، وزن وہی والا ہے، صرف شروع میں میم لگایا، آخر میں تنوین لگا دی۔ میم مضمومہ بجائے حرف عطین، میم مضمومہ لگائیں گے حروف عطین کی جگہ پر، اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے اگر نہ باشد، اگر نہ ہو، اور تنوین تمکن در آخرش در آلندہ، اور تنوین تمکن اسم کی علامت آخر میں لے آئیں گے۔ یہ تو تھا اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل اور ثلاثی مزید وغیرہ کا اس میں فاعل۔ آگے ضاربن کے بعد ضاربان ہے، تثنیہ ہے، کیسے بنائیں گے؟ یہ آسان ہے، بس آخر میں الف اور نون کا اضافہ کریں گے۔ ہاں الف، اور باقی گردان کے سیغے اسی طرح ہیں جس طرح آپ نے پیچھے پڑھے ہیں مضارع کے سیغے، البتہ اس میں چونکہ مکسر کے سیغے بھی ہیں، مکسر کے ضاربن، ضاربان، ضاربون، یہاں تک ضاربون تو جمع مذکر سالم ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ جمع مکسر کے سیغے، ضربتن، ضرابن، ضربن، ضربن، ضرباء، ضربان، ضرابن، ضربن، ضربن، اضرابن، یہ جمع مکسر کے سیغے ہیں۔ تو ضربتن کو کس سے بنایا؟ ضاربن سے بنایا، پہلے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑا، کیونکہ ضاربن میں بھی ذات پر فتح ہے اور ضربتن میں بھی فتح ہے، البتہ دوسری جگہ پر جو الف تھا اس کو گرا دیا، را کو فتح دیا، الف کو گرا کر کے را کو کیا کیا؟ یعنی عین کلمے کو فتح دیا، اور آخر میں تائے متحرکہ، یہ جمع مکسر کی علامت ہے، وہ آخر میں لے آئے۔ ہاں تو ضاربن سے کیا بن گیا؟ ضربتن، ضاربن سے ضربتن۔ اعراب را برتا کے آخر کلمہ جاری کردہ، اعراب کو آخر میں جاری کر دیا جو معرب ہونے کی علامت تھی، تو ضاربن سے ضربتن ہو گیا۔ آگے جو بنا ہے، تعلیل ہے، وہ آسان ہے، اس کو رہنے دیں۔ آگے قانون ہے، قانون مدہ زائدہ، چونکہ کتاب بڑی ہے، اگر پوری پڑھاؤں گا تو مشکل تک ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ضروری ہے قانون وغیرہ ہیں اس کو پڑھا رہا ہوں میں۔ قانون مدہ زائدہ، مدہ زائدہ کا قانون، یہ غالباً 5واں قاعدہ ہے یہاں پر۔ مدہ زائدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد کے صیغے میں واقع ہو جائے، مفرد بھی ہو اور مکبر بھی ہو، یعنی مصغر نہ ہو۔ مکبر کا معنی یہ ہے کہ تصغیر والا صیغہ نہ ہو، تصغیر والا صیغہ نہ ہو، تو ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد کے صیغے میں واقع ہو جائے، بدوم، دوسری جگہ پر، کہاں پہ واقع ہو جائے؟ دوسری جگہ پر، بنا کر دیں جمع اقصا و تصغیر، آرا بواو مفتوحہ بدل کنن وجوباً، تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، اس مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے ضاربن سے زوارب، ضاربن سے زوارب، نیچے اس کا قاعدہ لکھا بھی ہے، ہر وہ مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ واقع ہو تو جمع اقصا اور تصغیر بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ مثالیں، احترازی مثال، قول بیعن، قول میں نے یہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کہ ہم نے کہا تھا مدہ زائدہ، اور یہ مدہ نہیں ہے،
واو پر، واو اگرچہ ساکن ہے لیکن اس سے پہلے فتحہ ہے، مدہ تب ہوتا جب وہ اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہوتی۔ واو ساکن ہو پہلے ضمہ ہو تو یہ واو مدہ ہے، الف ساکن ہو پہلے فتحہ ہو تو یہ الف مدہ ہے، یا ساکن ہو پہلے کسرہ ہو تو یہ یا مدہ ہے، لیکن اگر اس کے ماقبل کی حرکتیں اس کے خلاف ہوں تو پھر مدہ نہیں کہلاتی۔ تو قولن میں واو ساکن ہے لیکن پہلے فتح آ گیا تو مدہ نہیں ہے، بیون میں یا ساکن ہے لیکن پہلے فتح ہے، کسرہ نہیں ہے، اس لیے یا مدہ نہیں ہے۔ بابن بوسن زیبن، اس میں مدہ تو ہیں زائدہ نہیں ہے، ہم نے کہا زائدہ بھی ہو۔ بوسن میں بوسن واو ساکن ہے ماقبل ضمہ ہے، اور زیبن میں یا ساکن ہے ماقبل کسرہ ہے، بابن میں الف ساکن ہے مگر ماقبل کیا ہے اور فتح بھی ہے، لیکن ان میں واو مدہ تو ہے، لیکن ہم نے اوپر یہ بھی کہا تھا کہ مدہ زائدہ ہو، مدہ کیا ہونا چاہیے زائدہ ہو، یہ زائدہ نہیں ہے۔ زائدہ اس کو کہیں گے جو فاعل نام کے مقابلے میں نہ ہو، جو فاعل نام کے مقابلے میں نہ ہو، سے زائدہ ہے، تو اس لیے چونکہ یہ فاعل نام کے مقابلے میں نہیں ہے اس وجہ سے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ضربہ اصل میں تو حمزہ تھا نا، اصل میں بوسن اس میں کیا تھا بوسن تھا، کیا تھا بوسن، زیبن اس میں کیا تھا زیبن، تو یا ہے لیکن یا مدہ نہیں ہے، یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، واو ہے لیکن واو مدہ زائدہ نہیں ہے، یہ تو قانون جاری کرنے کے بعد پھر کیا بنا واو بنا ہے۔ جمع اقصا کا حکم، جمع اقصا یہ دیکھیں فائدے کے طور پر نیچے لکھا ہے حروف لین، حروف لین کس کو کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف لین اس کو کہا جاتا ہے جب ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو، یعنی واو یا ساکن ہو ماقبل فتح ہو، تو قول بیون اس کو کیا بولیں گے؟ قول میں واو کو بھی حروف لین کہیں گے، بیون میں یا کو بھی حرف لین کہیں گے۔ کیوں کہ حرف لین اسے کہتے ہیں کہ جن کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہو۔ حروف مدہ وہ ان کی میں نے وضاحت کر دی۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو الف یا ہے۔ فائدہ نمبر 2، اس فائدے میں 3 چیزیں بیان ہوگی، جمع اقصا کی تعریف، جمع اقصا بنانے کا قاعدہ، جمع اقصا کا حکم۔ ایک تعریف، دوسرا قاعدہ، تیسرا تعریف کیا ہے جمع اقصا کی؟ اقصا بولتے ہیں انتہا کو، اقصا کا معنی انتہا۔ اصطلاح میں اس جمع مکسر کو کہتے ہیں جس کی مزید جمع نہ آ سکے، جس کی کوئی مزید جمع نہ ہو سکتی ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ جمع اقصا۔ البتہ جمع مؤنث سالم آ سکتی ہے، جیسے صواحب، اس کی جمع صواحبات تو آ سکتی ہے، کوئی مزید جمع تو صواحبات جو ہے جمع سالم ہے، ہاں، لیکن صواحب کی جمع مزید کوئی اور نہیں آ سکتی ہے، یہ آخری جمع ہے۔ البتہ جمع سالم اس کی استعمال ہوئی ہے، صواحبات۔ جمع اقصا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 حرفوں کو فتح دیا جائے۔ جمع اقصا کیسے بنائیں گے؟ پہلے دونوں حرف مفتوح ہوں گے، اگر دوسری جگہ مدہ زائدہ ہو تو پچھلے قانون سے مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے 2 حرف تو کیا ہو گئے؟ مفتوح ہو گئے۔ تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا کی لائیں گے، تیسری جگہ پر کیا لائیں گے؟ الف صواحب، ہاں، صاد واو 2 حرف مفتوح ہو گئے، تیسری جگہ کیا لائے؟ الف لائے۔ مساجد، پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں، تیسری جگہ کیا لائے؟ الف لائے۔ یہ بھی جو جمع اقصا بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک حرف ہو تو مشدد بنا دیں گے، اگر الف کے بعد اگر ایک حرف ہوگا تو مشدد ہوگا، جیسے فرسن کی جمع فراسن، فرس کی جمع فراسن،
جیسے دابہ سے دابہ مفرد ہے، اس کی جمع دوابن، دال بھی مفتوح، واو بھی مفتوح، تیسری جگہ الف لے آئے اور چوتھا حرف ایک ہی ہے تو اس کو کیا کیا؟ مشدد کر دیا، تو کیا بن گیا؟ دواب۔ یہ تو اس کے بنانے کا طریقہ تھا۔ آگے اس کا حکم کیا ہے؟ جمع اقصا کا حکم چونکہ یہ ہے کہ یہ چونکہ غیر منصرف ہے، جمع اقصا کیا ہوتی ہے؟ غیر منصرف ہوتی ہے، اور غیر منصرف پر چونکہ کسرہ و تنوین نہیں آ سکتے، کسرہ بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ نیچے دیکھیں تصغیر کی تعریف۔ تصغیر کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے چھوٹا کرنا۔ اصطلاح میں تصغیر کی تعریف یہ ہے کہ کلمے میں ایسی تبدیلی کرنا جس کے معنی میں چھوٹا پن، جس کے معنی میں کیا پیدا ہو جائے؟ چھوٹا پن پیدا ہو جائے۔ یہ حقارت والا معنی یا عظمت یا پیار و محبت کا معنی، یا تو حقارت والا معنی پیدا ہو جائے، یا تو حقارت والا معنی، اور یا اس میں عظمت یا پیار و محبت والا معنی پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اسد، لفظ اسد شیر کو کہتے ہیں، اس کی تصغیر نکالیں تو کیا ہو جائے گا؟ اسید۔ کیا ہوگا؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا شیر۔ تو لوگ پیار سے بولتے ہیں نا، کبھی کبھی اپنے بیٹے کو بول دیتے ہیں یہ تو میرا چھوٹا شیر ہے۔ ہاں، بڑا والا بیکار نکلا تو چھوٹے والے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو میرا چھوٹا شیر ہے۔ تو پیار سے بولا نا، اس کے شیر کرنے سے شیر تو نہیں ہوگا، لیکن پیار سے یوں الفاظ۔ اور کبھی کبھی حقارت کی نظر سے بھی لوگ بولتے ہیں، کبھی حقارت کی نظر سے بھی تصغیر بنائی جاتی ہے۔ اس کی مثال رجل سے رجیل، رجل کی تصغیر نکالیں، رجیل بیکار آدمی، ہاں چھوٹا آدمی۔ یعنی اب یہ جہاں جو چھوٹا آدمی بولا ہے یہ پیار اور محبت کی نگاہ سے نہیں بولا، بلکہ کس کی نگاہ سے بولا ہے؟ یہ حقارت کی نگاہ سے بولا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، بیکار آدمی ہے، ہاں اس کو تو گھاس بھی نہیں ڈالو، ایسے بولتے ہیں۔ لقمتن کی تصغیر نکالیں، لقیمتن، چھوٹا سن والا، تو یہ بھی حقارت کی نگاہ سے بولا جاتا ہے۔ ابن کی تصغیر نکالیں، بنائی، ابن کی تصغیر نکالیں بنائی، یہ پیار کے لیے بولا جاتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا نا، مختلف نصیحتیں کی، تو کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے۔ تو یہ پیار کا لفظ ہے، ہاں پیار سے بول رہے ہیں۔ تو یہ تصغیر بنانے کا طریقہ تھا، اس کی تعریف تھی۔ طریقہ یہ ہے کہ دوسرا حرف مفتوح ہوگا، تیسری جگہ کیا آئے گی؟ یائے ساکنہ آئے گی، وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ آگے دیکھیں اس میں مفعول بنانے کا طریقہ، اس میں مفعول بنانے کا طریقہ۔ مضروبن کو یضرب سے بنایا، یعنی اس میں مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بنایا گیا۔ کیسے بنایا گیا؟ یضرب فعل مضارع مجہول تھا، جب مفعول کا صیغہ بنانا چاہا تو جو فعل مضارع کی جو علامت حرف یا ہے اس کو گرا دیا، اس کو گرا کر شروع میں میم مفتوحہ جو مفعول کی علامت ہے وہ لے آئے۔ علامت مضارع کو گرا کر میم مفتوحہ جو مفعول کی علامت ہے وہ لے آئے۔ عین کلمے کو ضمہ دے دیا، را کو ضمہ دے دیا، اور تنوین تمکن اسم کی علامت اس کے آخر میں لے آئے۔ تو یضرب سے واو، عین کلمہ مضموم ساتھ اس کے واو کے لے آئے، جو کس کی علامت ہے؟ مفعول کیا۔ عین کلمہ کے ساتھ واو کا اضافہ کیا، جو کس کی علامت ہے؟ مفعول کی علامت ہے۔
اور آخر میں تنوین تمکن اسم کی علامت لگا دی تو یضرب سے مضروبن یہ ہو گیا۔ آگے قاعدہ ہے، قانون ہے، ہر وہ اسم مفعول جو ثلاثی مجرد کا ہو وہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ہر وہ اسم مفعول جو ثلاثی مجرد کا ہو وہ کس کے وزن پر آئے گا؟ مفعول کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے آپ نے فاعل کے بارے میں پڑھا کہ ہر وہ اسم فاعل جو ثلاثی مجرد کا ہو وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو باہر چلے جاؤ، یہاں ہنسو نہیں۔ تو مفعول شروع میں میم مفتوحہ، آگے ذات تو پہلے بھی ساکن تھا، یہاں بھی ساکن ہے، را جو ہے اس پر ضمہ دیا، ساتھ واو ساکنہ کے آخر میں تنوین تمکن علامت اسم کے لیے آئے تو یضرب سے مضروبن بن گیا۔ قانون یہ ہے کہ ہر وہ صیغہ جو مفعول کا ہو ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پر آئے گا، اور ثلاثی مجرد کا علاوہ ہو تو اس باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پہ آئے گا۔ اگر ثلاثی مجرد کا مفعول نہ ہو، کس کا ہو؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ کا ہو تو کس کے وزن پہ آئے گا؟ اسی باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر آئے گا۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ ہم نے یا کو ہٹا دینا ہے اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دینی ہے۔ مثال کے طور پر یک تصب باب افتعال مضارع مجہول ہے، اس کا مفعول بنا رہے ہیں تو یک تصب سے کیا ہو جائے گا؟ مکتسب، میم کو مضموم لگا کرنا پڑے گا اور آخر میں تنوین تمکن اسم کی علامت لگانی پڑے گی۔ سراجی میں آپ نے کل یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں جتنے حصے بیان ہوئے ہیں وہ کل 6 ہیں اور ان کو 2 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ قسم اول میں نصف ربع ثمن، نصف ربع اور ثمن، اور قسم ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس، 2 قسموں پہ تقسیم ہے، نصف ربع ثمن اور دوسری ثلثان، ثلث اور سدس، اور لینے والے ان کو 12 افراد ہیں، باپ، دادا، اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی اور شوہر، یہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن۔ باپ شریک بہن کو اللاتی بہن بھی کہتے ہیں، ماں شریک بہن کو اخیافی بہن بھی کہتے ہیں، اور نمبر 7 ماں اور نمبر 8 دادی، اس میں دادی بھی شامل ہے، اس میں نانی بھی شامل ہے، یہ 8 عورتیں۔ یہاں سے آگے ان کے تفصیلی احوال بیان کر رہے ہیں کہ باپ جو ہے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے، تو اصل یہاں سے حصے سراجی میراث جو ہے پوری ان کا دار و مدار انہی حصوں پر ہے، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، تب جا اس کے بغیر سراجی کا آنا ناممکن ہے۔ ایک یہ ہے اور ایک تصحیح کا باب ہے۔ تو باپ جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، والد کی 3 حالتیں ہیں۔ میت کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء میں اس کا والد زندہ ہے، ہاں میت کا انتقال ہوا، ورثاء میں والد زندہ ہے، تو والد کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ وارث بننے کی 3 صورتیں ہوں گی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ میت کے انتقال جو ہوا ہے تو اس کی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے،
اولاد پھر دو طرح کی ہوتی ہے، مذکر بھی ہوتی ہے اور مؤنث بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے باپ کے حصے میں۔ اگر میت کا انتقال ہوا اور میت کی اولاد بھی ہے اور باپ بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں اگر دیکھیں گے اولاد کو، اگر اولاد مذکر ہو، کون سی اولاد ہو؟ مذکر ہو۔ اولاد میں مذکر اولاد میں بیٹا بھی آتا ہے، پوتا بھی آتا ہے، پرپوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، جو بھی نیچے تک ہاں وہ آتے ہیں۔ اولاد مطلق ہے، سمجھ آئی؟ اگر مذکر اولاد ہے صرف، تو پھر دیکھیں گے چاہے وہ مذکر اولاد میں بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، کوئی بھی ہو، اس صورت میں باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، صرف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، میت کی اولاد ہو تو مذکر ہو تو صرف چھٹا حصہ ملے گا باپ کو، اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو تعبیر لکھنے میں 1/6، ہاں کیسے لکھتے ہیں؟ 1/6، جنہوں نے ریاضی پڑھی ہے وہ ان کو پتہ ہوگا۔ 1/6 کا مطلب ہے کہ 6 میں سے 1 حصہ، ٹوٹل 6 حصے بنائیں گے، 6 میں سے 1 حصہ باپ کو ملے گا اور 5 حصے دیگر ورثاء کو، اس کی اولاد کو دیے جائیں گے، بیٹے کو دیے جائیں گے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ باپ کی دوسری حالت یہ ہے کہ اولاد میں بیٹی ہو بیٹا نہ ہو، دونوں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ہوں، بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس لہٰذا اس لیے میں نے پہلے اس کو بیان کیا کہ بیٹا ہو، مذکر اولاد ہو، بیٹا ہونا ضروری نہیں، پوتا ہو، بڑپوتا ہو، کوئی بھی ہو، تو مذکر اولاد اگر ہو تو باپ کو صرف کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، 1/6۔ اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہ ہو، یعنی بیٹی، پوتی، پڑپوتی، سکڑ پوتی، اس میں سے کوئی بھی ہو، اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی بنتا ہے۔ عصبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصحاب الفرائض، جن کا حصہ ہے، ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچے گا سارا باپ کو ملے گا۔ بیٹی جیسے بیٹی ہے تو بیٹی کو جتنا مال دیں گے، پہلے باپ کا چھٹا حصہ نکال دیں گے، پھر بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے، بیٹی اکیلی ہے تو نصف بنتا ہے، 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان بنتا ہے، ان کو دینے کے بعد بچے گا، لازمی بچے گا، جو بھی بچے گا وہ سارا کس کو ملے گا؟ پھر باپ کو ملے گا۔ یہ دوسری حالت ہے باپ کی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا بیٹی، نہ بیٹا ہو، بیٹا پوتا پڑپوتا، نہ بیٹی پوتی پرپوتی، کوئی بھی نہ ہو، اس صورت میں باپ عصبہ محض ہے۔ ہاں اگر کوئی اور ورثہ ہوں، اولاد کے علاوہ کوئی اور ورثہ ہوں، بھی اس کی مثال کے طور پر بیوی ہو یا بہن ہو، ہاں بہن کو تو خیر نہیں ملتا باپ کے ہوتے ہوئے، جدہ ہو، یعنی نانی ہو، تو اس کو دینے کے بعد جو مال بچے گا سارا کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ یہ 3 حالتیں ہیں۔ میت کی مذکر اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ، میت کی مؤنث اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور ساتھ میں جو مال بچ جائے گا وہ بھی ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ محض ہے، یعنی اگر اور ورثہ ہوں تو ان کو دینے کے بعد جتنا مال بچ جائے گا سارا باپ کا ہے۔ یہ باپ کی حالتیں ہیں۔ آگے دادا ہے، دادا کی بھی یہی 3 حالتیں یہی ہیں، ایک چوتھی حالت بھی ہے۔ 3 حالتیں وہی ہیں جو باپ والی ہیں، ایک چوتھی حالت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد میں بیٹا ہو، میت کا پوتا، بیٹا پوتا وغیرہ ہو، تو باپ کو، دادا کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اگر بیٹی پوتی ہو، بیٹا وغیرہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باقی بچا ہوا مال بھی ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو سارا مال کس کو ملے گا؟ دادا کو ملے گا۔ پھر چوتھی حالت ایک اور ہے، وہ یہ کہ اگر باپ بھی زندہ ہو، دادا بھی زندہ ہو، میت کا باپ بھی زندہ ہو، دادا بھی زندہ ہو، اس صورت میں دادا محروم ہو جائے گا، سارا مال باپ کو ملے گا، دادے کو کچھ بھی۔ یہ 4 حالتیں ہیں باپ دادا کی۔ آگے اخیافی بھائی ہے، ماں شریک بھائی ہے۔ ماں شریک بھائی، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ جو ماں شریک ہو، جن کا کی ماں تو ایک ہو، باپ ان کا الگ ہو، تو ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ کوئی کسی ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں اس کا ماں شریک بھائی زندہ ہے تو اس کو ملے گا، کیا ملے گا؟ وہاں بھی یہ ہے، 3 حالتیں ہیں۔
پہلی حالت یہ ہے کہ اگر اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی اگر ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے. کتنا؟ چھٹا حصہ، 1/6 ملتا ہے. اور اگر ماں شریک بھائی 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اس صورت میں ان کو تہائی حصہ ملتا ہے. تہائی کا معنی تیسرا حصہ. کتنا؟ کل مال کا تیسرا حصہ. اس کو لکھنے میں کیسے لکھیں گے؟ 1/3، 3 میں سے 1 حصہ. 2 حالتیں ہو گئیں. ایک اخیافی بھائی ہو تو سدس چھٹا حصہ، 2 ہوں تو ثلث تہائی حصہ، 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں ایک ہی بات ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ 3 صورتوں میں یہ محروم ہو جاتا ہے. اگر میت کی اولاد میں سے کوئی بھی زندہ ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، پوتا ہو یا پوتی ہو، پڑپوتا ہو یا پڑپوتی ہو، سکر پوتا ہو سکر پوتی ہو، کوئی بھی زندہ ہو، یہ محروم ہو جائے گا، نہیں ملے گا اس کو. اخیافی بھائی میں سے کسی کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر باپ زندہ ہو تو تب بھی نہیں ملے گا. میت کا باپ زندہ ہو تو تب بھی اخیافی بھائی کو نہیں ملے گا. میت کا دادا زندہ ہو، میت کا تب بھی نہیں ملے گا، تب بھی محروم ہوگا. تو 3 صورتوں میں محروم ہے. اولاد کی وجہ سے بھی محروم، میت کے باپ کی وجہ سے بھی محروم، میت کے دادا کی وجہ سے بھی محروم. اس صورت میں جو حصہ جو ماں شریک بھائی کو ملتا ہے وہی حصہ ماں شریک بہن کا بھی ہے. ان کے حصوں میں کوئی فرق نہیں آتا. لہذا اگر ماں شریک بہن ہو اس کو بھی یہی چھٹا حصہ ملے گا. ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ، 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو تہائی. یا ایک اخیافی بھائی ہو ایک اخیافی بہن ہو تو ان کو بھی تہائی ملے گا، چونکہ 2 ہو گئے اور دونوں کا حصہ بالکل ایک جیسا ہے. بالکل اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مذکر کو ڈبل دیں مؤنث کو سنگل دیں، جیسے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے یا بیٹا بیٹی میں ہوتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، بیٹی کو سنگل حصہ ملتا ہے. زندگی میں اگر کوئی اپنے اولاد کو دینا چاہتا ہے زندگی میں تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر برابری ضروری ہے، برابری کرنی چاہیے. جتنا حصہ بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبل بیٹے کو دے گا سنگل بیٹی کو دے دے. زندگی میں جو دے رہا ہے یہ تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، اور ہدیہ میں برابری ضروری ہے. اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو عند اللہ مجرم کہلائے گا. بلا وجہ اگر کمی بیشی کرتا ہے مجرم کہلائے گا. ہاں اگر کوئی زیادہ اس کی اولاد میں کوئی زیادہ محتاج ہے، اپاہج ہے، اس کی وجہ سے دینا چاہتا ہے، ایک کو زیادہ دے رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پکڑ میں نہیں ہے. لیکن بلا وجہ کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، بیٹے کو زیادہ دینا بیٹی کو کم دینا، یا بیٹی کو زیادہ دینا بیٹے کو کم دینا، یہ وبال کا باعث بنے گا اس کے لیے. بہرحال یہ 3 افراد کے حالات بیان ہو گئے. چوتھا فرد کیا تھا؟ زوج. زوج کی 2 حالتیں ہیں. کتنی؟ 2 حالتیں ہیں. زوج یعنی پیچھے انتقال، بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس کے ورثہ میں شوہر ہے، تو شوہر کی 2 حالتیں ہیں. اس بیوی کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، مرحومہ کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر مرحومہ کی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ 1/4، یعنی 4 میں سے 1 حصہ. کل مال کے 4 حصے بنیں گے، اس میں سے چوتھا حصہ شوہر کو دیں گے، باقی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا. اور اگر زوجہ کی اولاد نہیں ہے، زوجہ کی اولاد نہیں تھی، شوہر کی اولاد ہے، دوسری بیویاں ہوں، اتفاق سے 2-3 بیویاں اور ہوں، تو اگر اس کی اولاد ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بیوی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں. اگر بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو پھر چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کل مال کا نصف ملے گا. بیوی کی جائیداد میں سے کل مال کا نصف حصہ ملے گا. یہ شوہر کی 2 حالتیں تھیں. تو کل 4 مردوں کے یہ احوال تھے. باپ کی 3 حالتیں، دادا کی 4 حالتیں، اخیافی بھائی کی 3 حالتیں، اور شوہر کی یہ 2 حالتیں بیان ہوئیں، آپ کے سامنے آئیں. آگے عورتیں ہیں. عورتوں میں سے سب سے پہلے زوجات کے احوال کو بیان کر رہے ہیں، بیویوں کی حالتوں کو. اما للزوجات فحالتان، یہ باپ کے احوال یہاں پر.
امل ابو فلو وحوال ثلاثن، باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ الفرض المطلق مطلقاً حصہ میں نے بتایا تھا، چھٹا حصہ یہ تب ہوگا جب بیٹا ہو یا پوتا ہو یا اس سے بھی نیچے ہو۔ الفرض و تعصیب و مان، دوسری حالت حصہ بھی ملے گا، عصبہ بھی بنے گا، اور یہ تب ہے جب بیٹی ہو یا پوتی ہو یا اس سے بھی نیچے۔ اور تیسری و تعصیب المحض، محض عصبہ ہو، اور یہ تب ہے جب کہ اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو یا پوتا پوتی نہ ہو یا پڑپوتا پڑپوتی نہ ہو، یہ تو باپ ہوگا۔ والجد الصحیح ہو، صحیح دادا، خراب دادا نہیں، مطلب یہ ہے کہ صحیح دادا کا ہوتا نہیں کہ بیمار دادا ہو تو اس کو نہیں ملے گا۔ مراد یہ ہے کہ صحیح دادا سے مراد یہ ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت شامل نہ ہو، میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت شامل نہ ہو۔ جیسے ماں ہے، ماں کا باپ کیا کہلاتا ہے؟ عربی میں اس کو بھی جد کہتے ہیں، باپ کے باپ کو بھی عربی میں جد کہتے ہیں، ہاں، اور ماں کے والد کو بھی عربی میں جد کہتے ہیں، نانا، اردو میں ہم نانا کہتے ہیں، اور باپ کے والد کو دادا بولتے ہیں، اور ماں کے والد کو نانا کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر نانا کے میت کے ساتھ جو رابطہ ہے، تعلق ہے، کس کے واسطے سے؟ ماں کے واسطے سے نا، ماں کا باپ ہے وہ، تو چونکہ وہاں بیچ میں واسطہ کون ہے؟ عورت ہے، اس لیے نانا کو وراثت نہیں ملتی، نانا کو وراثت نہیں ملتی۔ اور باپ کا باپ، یہاں عورت کوئی نہیں ہے بیچ میں، جہاں عورت آئے گی وہاں نہیں ملے گا پھر، تو اس لیے باپ کا باپ ہے، تو اس لیے دادا کو وراثت ملتی ہے۔ دادی کا باپ ہو، دادی کا وہ پردادا ہوتا ہے نا، دادی کا باپ کیا ہوتا ہے؟ پردادا، اور دادا کا باپ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی پردادا، دونوں پردادا ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ والد کی جو ماں ہے کیا ہوتی ہے؟ اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ دادی بولتے ہیں نا، تو دادی کا جو باپ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ پردادا وہاں کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ پردادا، اردو میں کیا بولیں گے؟ پردادا۔ اور جو دادا کا باپ ہے وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ پردادا کہلاتا ہے۔ لیکن یہ پردادا وارث بنے گا، وہ پردادا وارث نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ کا باپ ہے، یہاں سارے مرد آ رہے ہیں، اس میں عورت آ گئی نا، دادی کا باپ، بیچ میں عورت آ گئی نا، تو عورت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اوپر والا محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس کو بولتے ہیں یہ خراب، یہ یہاں خراب دادا مراد یہ ہے کہ جس میں عورت کا واسطہ آ گیا۔ تو اس لیے جد صحیح کہا کہ دادا ہو صحیح والا ہو، فاسد والا نہ ہو۔ تو فاسد والا دادا وہ ہوتا ہے جہاں پہ عورت کا واسطہ بیچ میں آ جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں والجد الصحیح کالاب، یہ باپ ہی کی طرح اس کی حالتیں ہیں، لیکن 4 مسائل الگ ہیں اس میں، وہ بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس کی 3 حالتیں تو وہ ہیں جو باپ کی ہیں، اس لیے یہاں انہوں نے صرف ایک حالت کا ذکر کیا، باقی 3 کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ باپ کی طرح تھی اس لیے بیان نہیں کیا۔ وہ یہ ہے یسقط الجد بالاب، باپ ساقط ہو جاتا ہے، دادا ساقط ہو جاتا ہے باپ کی وجہ سے، اس لیے کہ باپ میت کی طرف رشتہ داری میں میت کے ساتھ وہ دادا سے زیادہ قریب ہے، باپ دادا سے میت کے زیادہ قریب ہے، وہ دادا کا پوتا بن رہا ہے، ہاں، اور باپ کا تو بیٹا بن رہا ہے نا۔ وجد صحیح ہو الذی، جد صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں کوئی ماں نہ آئے بیچ میں۔ واما اولاد الام، اور جو اخیافی اولاد ہے یعنی ماں شریک جو اولاد ہے ان کی 3 حالتیں ہیں۔ چھٹا حصہ ہے جب ایک اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو، والثلث الاثنین، اور تہائی ہوگا جب 2 بہن بھائی ہوں، یعنی اخیافی بہن بھائی ہوں، ان کے مرد اور ان کی عورتیں فرمایا برابر ہیں اس میں۔ اور اولاد کی وجہ سے یسقطون بالجد، یہ دیکھو ولد کا ہے، ابن نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، پوتا ہو پوتی ہو، ان کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ یہ محروم ہو جائیں گے۔ وبالاب، اور باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ والجد بالاتفاق، اور دادا کی وجہ سے بھی بالاتفاق محروم ہو جائیں گے۔ اما للزوج فحالتان، زوج کی 2 حالتیں ہیں۔ النصف، نصف ملے گا کب؟ جب کہ اولاد نہ ہو، چاہے اولاد کی اولاد نہ ہو نیچے تک۔ اور والربع مع الولد، اور چوتھائی حصہ ملے گا جب کہ اولاد ہو یا اولاد کی، یعنی بیٹے کی اولاد ہو یا پوتے کی اولاد ہو، تو پھر چوتھائی حصہ ملے گا۔ فصل فی النساء، نساء کے بیان میں یہ فصل ہے، عورتوں کے بیان میں یہ فصل ہے۔ عورتوں کے لیے
کل میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کو وراثت ملتی ہے، اس لیے یہاں پر ان کی بھی مختلف حالتیں ہیں، جس طرح آپ نے باپ دادا کی پڑھی ہیں تو اس طرح عورتوں کی بھی مختلف حالتیں ہیں، کون سی حالت میں کس کو کیا ملے گا اس کی پوری تفصیل یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ اما لزوجات فحالتان، سب سے پہلے بیگمات کا ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے، تو شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے کون وارث ہے؟ اس کی بیوی ہے، تو یہاں بھی جس طرح شوہر کی 2 حالتیں تھیں تو بیوی کی بھی 2 حالتیں ہیں کہ شوہر کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کی اولاد ہو، وہ اس بیوی سے ہونا لازمی نہیں، ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، ہو سکتے 2-3 بیوی ہونا، مفتی طارق مسعود صاحب کا دعوت برکاتہم کا شاگرد ہو کوئی، تو ان کی اور بھی بیویاں ہوں، تو اگر ان سے اولاد ہے تو تب بھی کیا ہوگا؟ بس مطلق اولاد ہونا کافی ہے۔ اگر اولاد ہے تو بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے، شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں بیویوں کو 4تھا حصہ ملے گا، اور چاہے بیوی 1 ہو تب بھی وہی حصہ ملے گا، چاہے بیویاں 4 ہوں تب بھی وہی 1 حصہ ملے گا۔ یہ جو 4تھا حصہ ہے یا 8واں حصہ ہے، وہی 1 حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہوگا، وہی 1 حصہ۔ اگر 4تھا حصہ ملا تو 4تھے حصے کے 4، اگر 4 بیویاں ہیں تو 4 حصے بنائیں گے، اس 4تھے حصے کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اور اگر 8واں حصہ بنتا ہے، ہاں 1/8 8واں حصہ بنتا ہے، اور اس کی 4 بیویاں ہیں، تو اس 8ویں حصے کے کتنے حصے بنائیں گے؟ اس کے بھی 4 حصے بنائیں گے۔ 2 بیویاں ہیں تو 2 حصے بنائیں گے، 3 بیویاں ہیں تو اس 4تھے حصے کے 3 حصے بنائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں کہ الگ الگ ہر ایک کو 4تھا حصہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ 1 4تھا حصہ نکالیں گے، پھر اس جتنی بیویاں ہیں اتنے حصے اس کے مزید بنائے جائیں گے۔ تو بیویوں کی 2 حالتیں ہیں، شوہر کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اولاد ہے تو بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، سمن ملتا ہے 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو 4تھائی حصہ ملتا ہے 1/4، 4 میں سے 1 حصہ۔ اور چاہے بیوی 1 ہو یا زیادہ ہو، سب کے لیے وہی حصہ دیا جائے گا۔ یہ 2 حالتیں بیویوں کی آ گئی۔ اما لبنات الصلب، حقیقی بیٹیاں، حقیقی بیٹیاں ان کی 3 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدہ، نصف ملتا ہے جب حقیقی بیٹی 1 ہو، کسی کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں اس کی حقیقی بیٹیاں ہیں، تو حقیقی بیٹیوں کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ان کے احوال ہیں، کون سی حالت میں کس کو کیا ملے گا۔ تو کہتے ہیں اگر حقیقی بیٹی 1 ہو، حقیقی بیٹی 1 ہو، اس صورت میں اس کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس کو تعبیر کیسے کریں گے؟ 1/2، 2 میں سے 1 حصہ۔ ہاں، تو حقیقی بیٹی 1 ہے تو نصف ملا۔ اگر حقیقی بیٹیاں 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ یعنی 2/3، 2/3 کیسا لکھیں گے؟ یعنی 3 میں سے 2 حصے، کل 3 حصے بنائیں گے، ان میں سے 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے، 1 حصہ باقی جو اگر ورثہ ہوں تو ان کو تقسیم کیا جائے گا 2/3۔ یہ تب ہے جب کہ 2 بیٹیاں ہوں۔ اور اچھا، بیٹیوں کی 3 حالتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو، بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو، اس صورت میں بیٹا بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر ہم جو حصے بنائیں گے ان افراد کو دیکھ کر بنائیں گے۔ اگر بیٹا 1 ہے، بیٹیاں 2 ہیں، تو کل مال کے کتنے حصے بنائیں گے؟ پھر بیٹے کو پھر ڈبل دیں گے۔ ہاں، وراثت میں بیٹے کو کیا کریں گے؟ ڈبل حصہ دیں گے۔ 1 بیٹی کے برابر، 2 بیٹی کے برابر 1 بیٹے کو حصہ ملے گا، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو حصہ ملے گا۔ یہ وفات کے بعد، ہاں، وفات سے پہلے میں نے کہا وہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ میں برابری ضروری ہے۔ تو اب اگر بیٹیاں 2 ہیں، 1 بیٹا ہے، تو کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ 4 حصے بنیں گے۔ کتنے؟ کیونکہ 2 بیٹے کو مل جائیں گے اور 1 دونوں بیٹیوں کو مل جائے گا۔
اگر بیٹیاں 5 ہیں بیٹے 2 ہیں، بیٹیاں بالفرض کتنی ہوں 5 ہوں اور بیٹے 2 ہوں، تو پھر کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ کتنے حصے بنیں گے؟ استغفر اللہ بھائی 5 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں تو کتنے حصے بنیں گے؟ 5 بنیں گے۔ 5 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، بیٹے کو ڈبل دینا ہے تو کتنے حصے بنیں گے ٹوٹل؟ 9 حصے بنے گے نا بھائی، کتنے؟ 9 حصے بنے گے۔ تو کیونکہ ہر بیٹے کو 2 دینے ہیں نا، تو لہذا بیٹے کو 4 بیٹیوں کا قائم مقام ہے، 2 بیٹوں کو یوں سمجھے کہ 4 افراد ہیں تو 4 یہ ہو گئے اور 5 بیٹیاں ہو گئی، 9 ہو گئے۔ اگر 3 بیٹے ہوں 5 بیٹیاں ہوں 3 بیٹے ہوں پھر کتنے بنے گے؟ 11 بنے گے۔ اما لزوجات وحالتان الربع الواحدہ، چوتھائی ملے گا 1 کو یا اس سے زیادہ ہوں، جبکہ اولاد نہ ہو یا اولاد کی یعنی بیٹے کی اولاد نہ ہو یا پوتے کی اولاد نہ ہو۔ والثمن مع الولد وولد الابن وان سفلا، 8واں حصہ ملے گا جبکہ بیٹا ہو یا بیٹا بیٹی ہو یا پوتا پوتی ہو یا اس سے بھی نیچے۔ واما لبنات الصلب، حقیقی بیٹیوں کے لیے ان کی 3 حالتیں ہیں، النصف الواحدہ، نصف 1 کو ملتا ہے، وثلثان سنتین فصاعدۃ، اور 2/3 ملتا ہے جبکہ 2 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں۔ اور اگر ومال ابن للذکر مثل حظ الانثیین، اور بیٹا اگر ہو ان کے ساتھ تو پھر مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین، اور وہ یعصبہن، بیٹا بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، ربنا توفنا مسلما وحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔